اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبی کے سلسلے میں آج ایک بہت خوبصورت حدیث مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 12 پر یہ حدیث موجود ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے ایک حدیث صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں بھی ہے نا، تو صفائی نصف ایمان۔ حیا جو ہے نا انسان کی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی مومن آدمی کے اندر جو پہلا ایلیمنٹ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کو حیا ہوتی ہے۔ اور حیا کیا چیز ہے؟ ایک تو حیا شرم جو ہم لوگوں سے آپس میں کرتے ہیں نا، ایک حیا اللہ سے ہے، شرم ہے۔ جب اللہ کی موجودگی کا احساس انسان کو ہوتا ہے، اس کو حیا آتی ہے۔ اگر مومن میں حیا ہوگی تو وہ حیا اس کو برے کاموں سے بچائے گی، اس کو گناہوں سے بچائے گی، اس کو غلط راستے کی طرف لے جانے سے بچائے گی۔ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ جس سے اس کے ایمان میں خلل پڑے، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے۔ یعنی جب بھی کوئی شیطان جب اس کو بہکائے گا کہ تم یہ عمل کر لو، یا کوئی بھی ایسا غیر شرعی عمل وہ کرنے کی طرف جا رہا ہوگا، تو ہوگا کیا کہ اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ جناب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسے اپنے اللہ سے حیا آئے گی، تو وہ شخص جو ہے، وہ مومن جو ہے، وہ مسلمان جو ہے، وہ برے کام سے رک جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے رب سے حیا آتی۔ تو بات یہ ہے کہ اس قدر اہمیت ہے اس حیا کی۔ یعنی میں جانتا ہوں اور یہ مانتا ہوں، اور آپ بھی ایگری کریں گے کہ اس وقت معاشرے کے اندر بے حیائی بہت عروج پر، بے شرمی، بے حیائی اور بے راہروی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن آپ کا اس میں حصہ کیا ہے؟ مومن آدمی کا کیا ہے کہ جناب وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے، کیونکہ اسے اپنے رب سے حیا آ گئی کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حکم ہے شریعت کا۔ بیسیکلی اس حدیث کو بتانے کا آج مقصد یہی تھا کہ ہم نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اور گلی محلے میں جب گزر رہے ہیں تو ہمارا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول نہیں۔ یعنی پہلی نظر کی معافی ہے نا، تو وہ نظر اتنی طویل کر دی کہ ہٹائی نہیں۔ تو اس پہ حیا والا معاملہ جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ انسان کو یہ پتہ ہو کہ مومن کا جو ایک صفت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کو حیا آتی ہے۔ اگر آپ کسی برے کام کی، کسی برائی کی طاقت بھی رکھتے ہوئے وہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو یہ خیال آپ کے دل میں چل رہا ہے کہ آپ کو اپنے رب سے حیا آتی ہے، یقین کریں کہ یہ آپ کے بہت فیور میں جائے گی بات۔ تو آخر جب رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو جن چیزوں سے آپ بچتے رہے، اس وجہ سے کہ رب جو ہے ہمارا وہ اس بات پہ خفا ہوگا، اور ہمیں اپنے رب سے حیا آتی ہے، آپ نے اس کو بتایا اور اپنے ایمان کو بچا لیا، تو وہاں پھر آخرت میں صرف کامیابی ہی آپ کے حصے کے اندر آئے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ اسی آدمی میں حیا اس کو باز رکھتی ہے برے کاموں سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حیا کے بارے میں جب سوال کیا تو فرمایا کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر، یعنی اللہ نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے، بہت ساری نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں، اور آپ اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر جو انسان کے نفس میں حالت پیدا ہوتی ہے اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ یعنی شرم آ گئی نا بندے کو کہ میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، مجھے کیا کچھ عطا کر رکھا ہے، کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں جس کا شمار کوئی نہیں۔ اچھی شکل و صورت، صحت، تندرستی، خاندان، فیملی، بچے، گھر، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا رزق کا معاملہ تنگ ہوا تو بے حیائی آپ کے اندر۔ اپنے اندر غور کیجیے، میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، اس کے باوجود میرے رب نے مجھے اتنا کچھ عطا کر۔ جب یہ انسان کا ضمیر، اس کا نفس یہ سوچتا ہے، اسی کیفیت کا نام حیا ہے۔ اس کو اگر شرم اور حیا آ جاتی ہے تو وہ انسان شکر گزار بن جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بن جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے اندر جب یہ تبدیلی آتی ہے تو پھر باہر حالات میں خود بخود تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ میں نے اکثر وظائف کی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بدلے بغیر کوئی بھی آیت یا کوئی ذکر یہ چیزیں کر کے آپ اپنا مقصد نکال لیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، تو پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ پھر آپ اس شکوہ کرتے پھرتے نظر آئیں گے کہ جناب عمل قبول نہیں ہوتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، وظائف میں اثر نہیں ہے۔
اور جن لوگوں کو یہ وظائف میں اثر یہ چیزیں مل رہی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے. جب برا وقت آیا، کچھ آزمائش آئی، کوئی کڑا وقت آیا، تو انہوں نے اپنی حالات کو، اپنے آپ کو چینج کیا، اور اسی چینجنگ سے ان کے بھلے ہو گئے، اور وہ کوئی اللہ کا قرب بھی ان کو ملا، اور ان کے کام بھی سالو ہو جاتے ہیں. تو اپنے اندر تبدیلی لانا پہلی شرط ہے، اور وہ شرط میں نے آپ کو بتا دیا کہ حیا کو جتنی زیادہ کسی کے اندر حیا ہوگی اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوگا. کہ اگر وہ لوگوں سے حیا کرتا ہے، مطلب آپ کو شرم آتی ہے نا کہ اگر 5,000 کا نوٹ زمین پہ گرا ہوا ہے تو آپ 4 بار ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے روڈ پہ پڑا ہے میں کیسے اٹھاؤں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو جتنی حیا آپ لوگوں سے کر رہے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں. وہ اکثر لکھا ہوتا ہے دکانوں میں، شو رومز پہ، اکثر شاپنگ مالز میں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت آپ کو واچ کر رہا ہے نا. تو وہ شرم اور وہ حیا بھی ہونی چاہیے تاکہ انسان برائی سے رکے اور نیکی کے کام کرے. آئی ہوپ کہ میسج کلیئر ہو گیا. آپ نے سنا، میں نے سنایا. اللہ تعالیٰ دونوں کا سنانا میرا اور سننا آپ کا قبول فرمائے، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے آخرت کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ ثابت ہو. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی شرط کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی اور پیاری سی حدیث کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.